अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अपने मॉर्निंग स्पॉट से मैं आ चुकी हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ नाजरीन। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है, इसकी एक अपनी फेस्टिविटी होती है क्योंकि 14 अगस्त का दिन होता है, उसके लिए तैयारियां की जाती हैं। मुझे अपने बचपन की यादें याद हैं कि उस वक्त तो हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे। घर में झंडियाँ लेकर आना, उनको खुद अपने हाथों से सजाना, स्टिकर्स लाना और तरह तरह के जो जितने भी इससे जुड़े हुई चीज़ें होती हैं वो हम इस्तेमाल करते थे। यानी कपड़े वैसे सब्ज और सफ़ेद रंग का कपड़े हम लोगों ने पहनना, घर में झंडा लगाना, मतलब एक पूरा खानदान इस आज़ादी के जो जश्न था उसको मनाने के लिए अपना अपना हिस्सेदार होता था। लेकिन अब कुछ मामलात बदल चुके हैं। अब जैसे सोशल मीडिया का टाइम आ चुका है, अब लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पर फोकस करने के लिए वैसा कंटेंट तैयार करते हैं। बहरहाल ये फिर भी एक अपनी जगह फेस्टिविटी मौजूद है। हमें चाहिए कि अभी भी हम उसको इसी तरह से मनाएं जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात जो हैं वो काफ़ी अबतर हो रहे हैं दिन ब दिन। मुल्क में अभी हम देख रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, नए नए अजाब हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जिससे हम काफ़ी हद तक मायूस भी हो चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आपको फिर भी जो ऐसे तकरीबात हैं या जो हमारे फेस्टिविटीज़ आती हैं उनको मिलकर मनाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी होप जो है, आपकी उम्मीद, वो कहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जनाब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि मुल्क में हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती चले जा रही है और अभी जो 20 रुपए का पेट्रोल पे कीमत बढ़ा दी गई है, इजाफा कर दिया गया पेट्रोल की कीमत में, जिससे हम देखेंगे कि मामूलात ज़िंदगी मजीद मुतासिर होने जा रही हैं। सिर्फ पेट्रोल नहीं, जब पेट्रोल महंगा होता है तो उससे जुड़ी तमाम अशिया जो हैं वो महंगी कर दी जाती हैं। आप किसी सब्जी की दुकान में चले जाएं, आप गोश्त की दुकान में चले जाएं, आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए चले जाएं, किसी भी चीज़ से, तो वहाँ पर जहाँ पे इजाफा नहीं भी होना था वहाँ दुकानदार जाके कहेगा कि भी पेट्रोल बढ़ चुका है, तो ऑटोमेटिकली ये कीमतें भी बढ़ चुकी हुई हैं। अब ये मामलात कब जाके सीधे होंगे, हमारे सियासतदान कब अपनी गलतियों से सीखेंगे, कब मुल्क अपने कदमों पर खुद खड़ा होगा, कब हम इन कर्जों के भूंचाल से निकलेंगे, इंतखाबात कब होंगे, फेयर होंगे नहीं होंगे, इन तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सियासी तज्जियाकार आगा मसूद साहब मौजूद हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब, वैसे मुझे खैर खैरियत तो नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से अब पेट्रोल में इजाफा हुआ है उससे तो हम सबको एक बड़ा झटका लगा है, तबीयतें काफी बिगड़ गई हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे अभी शुरू होने पहले आपसे अर्ज किया था कि देखिए ये जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये नाकाम तरीन हुकूमत है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको लाए कि जब इसको कोई तजुर्बा था नहीं, ये इसको एक ही तजुर्बा था कि साहब के वो पंजाब का उसने वजीर आला के ऐसे से काम किया था। तो वो तजुर्बा जो एक छोटे से सूबे का था वो उसको मुल्क पे तो आप लागू नहीं कर सकते। मुल्क तो 24 करोड़ इंसानों का है। और तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सर, ये जाते जाते इतना बड़ा झटका, 20 रुपए का देखिए, नहीं जाते जाते क्या मतलब ये तबाह करेंगे इस मुल्क को। मैं आपसे बता दूं, इनके अंदर कोई विजन नहीं है और 10 बात कोई नेकी नहीं है, इनके अंदर कोई सिला रहमी नहीं है। और जिस तरीके से ये काम तो फिर कर रहे सर हैं, ये पहले जब आना चाह रहे थे, जिस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, इनकी जानिब से महंगाई मकाओ मार्च किया गया, जी हम आएंगे महंगाई खत्म कर देंगे। उस वक्त अगर पेट्रोल की कीमत 150 थी, कहाँ 150 थी और कहाँ अब 273 हो चुकी हुई है। तो फिर ये सारे दावे किए क्यों गए थे गवर्नमेंट में आने के लिए? दावे झूठ, इनके दावे तो खुद हुकूमत की तरफ से जो इकोनॉमिक सर्वे निकला था उसमें ये कहा था कि इमरान साहब की हुकूमत जो है वो तरक्की कर रही है और 5.3% ग्रोथ है। आप उठा के देख लीजिए, है ना, आप मतलब इकोनॉमिक सर्वे अब भी मार्केट में है, ले लीजिए आप। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये लोग झूठे लोग थे और इन्होंने बहुत बड़ी साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ पीडीएम ने। और इस साजिश आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है। आप मुझे बताइए कि जब महंगाई होगी, अभी तो आपका मार्कअप है 22 हो गया है, कौन इन्वेस्टर जो है वो जाके इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन इन्वेस्टर जाके बैंकों से 22 मार्कअप पर कर्जा लेगा? देखिए, ये बिल्कुल इन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धक्का दिया है और इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये जो लंदन में जो उसका भाई बैठा हुआ है, ये उसकी प्लानिंग है। ये लंदन प्लानिंग है और इसके तहत ये कि अगर खुदा न खास्ता मजीद आगे बात बढ़ी, यानी महंगाई तो अब ये है कि मैं और आप जो है अपनी सतह पोशी रखना कितना मुश्किल काम है। रक्शे में बैठने के लिए कितने मतलब ये कि हमें उससे बहस करनी पड़ती है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अब सूरत ये हाल हो गई है कि लोग सड़कों पर जरूर निकलेंगे। सर लेकिन ये जो लैपटॉप स्कीम चला के दोबारा, आपको लगता है कि इन चीजों से अब अवाम बहल जाएगी और इनको जो आने वाले इंतखाबात, इनकी जो एक साला परफॉर्मेंस, 15 महीनों की जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद अवाम इनको एक्सेप्ट करेगी अगले इंतखाबात में? नहीं, लैपटॉप तो मतलब ये किस्म के बच्चों को रिश्वत दे रहे हैं ये। और लैपटॉप से इनका क्या ताल्लुक, ये खुद भी ज्यादा कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है
اور ان کی جو انگریزی آپ ان کی انگریزی سن لیتے ہیں کہ کس قسم کی انگریزی بولتے ہیں یہ لوگ. حالانکہ یہی بات اردو میں بھی کہی جا سکتی ہے ٹرانسلیٹر کے ذریعے. لیکن میں سوچتا ہوں لیپ ٹاپ سے جو ہے نا اس سے نوجوان جو ہے متاثر نہیں ہوگا. کتنے لوگوں کو انہوں نے لیپ ٹاپ دیا ہوگا؟ میرا خیال ہے 20,000 30,000. تو کیا بالکل. 30,000 سے اور پتہ نہیں اس ہے پہ کہ بھی حکومت آپ نے دیکھا تھا وہ ایک پوری سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی تھی, اس پہ چیئرمین تحریک انصاف ان کی پکچر لوگ لگا رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ, اور وہ پھر اپنی تصویر کے ساتھ وہ لیپ ٹاپ کی تصویر شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں ان کو ہوش دلانے کے لیے ایک تماچا ہے. میں آپ سے بتاؤں, دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں, میری تو گزارش ان لوگوں سے ہے, میری گزارش جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے بہت ادب کے ساتھ, کہ دیکھیے یہ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ جو عوام, اگر 22 کروڑ عوام یا 24 کروڑ عوام جو ہے نا جس مایوسی کے دلدل میں آ گئے, ہم اور آپ جو ہے مڈل کلاس کے ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آپ مجھے بالکل. بتائیے, اگر ہم کسی دوست کو کھانے بلائیں تو ہم اس کو بلا نہیں سکتے, اس کی وجہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, وسائل درست. نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی اکنامی گرو نہیں کرے گی اور یہ پیٹرول پمپ جو 20 روپے کا بڑھایا ہے یہ کیسے لوگ ادا کریں گے؟ اچھا اب ابھی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کسی رکشے والے سے کہیں گے کہ بھائی میں پیٹرول بڑھ گیا ہے تو مجھے آپ کرایہ زیادہ دیں, تو اس طریقے سے ایک قسم کے کانفلکٹ پیدا ہوگا, بسوں میں کانفلکٹ پیدا ہوگا. تو میں یہ بتاؤں یہ کانفلکٹ جو ہے ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی جو ہے نا بہتری کے لیے سر اور 15 عوام کی مہینوں بہتری. میں جی پوری دیانتداری کے ساتھ 15 مہینوں میں آپ کو یہ شہباز حکومت اور پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے اس کی کوئی ایک چیز ایسی جو آپ کو سمجھ میں آئی ہو, آپ کو لگا ہو کہ نہیں اس چیز میں کچھ بھی نہیں, یہ صرف یہ خوشامدی آدمی تھا, اور اس نے خوشامد کے ذریعے جو ہے نا جا کے آئی ایم ایف پہ خوشامد کی اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ملک کو کہ ہم بالکل مطلب یہ کہ ختم ہو چکے ہیں, ہمارے پاس اکنامی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جب لوگوں کو معلوم ہو گیا, دیکھیے ویسے بھی آئی ایم ایف کو سب کچھ معلوم ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں, ان کے پاس میری بھی ڈیٹا ہے اور آپ کی بھی ڈیٹا ہے ان کے پاس. تو تو شبر زیدی صاحب تو میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان حکومت رہتی تو پھر اس وقت اگر وہ کنٹینیو کرتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. یہ جو وہ باتیں کریں وہ کیا نہیں, کریں؟ یہ دیکھیے سب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اب ایک ہی ان کے پاس وقت رہ گیا ہے کہ وہ عمران خان کو بدنام کریں, اس کا ہر چیز ہر قص اور ناقص جو ہے اس سے منسوخ کر دیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں کہ اس کے سلسلے میں تو لوگ جو ہے آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ مطلب گرفتار وہ ہو کون جائیں گے ابھی یہ جو آنے والے ان کے جانے سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں پولیٹیکل سین سے, ہے نا, جیل ڈال دیں, یہ جی کرتے جی. ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, بہت امریکن پریشر ہے. اس کے بعد خود چین نہیں چاہتا کہ اس قسم کی صورت حال ہو. اگر ہوئی تو چین کا جو انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہے سی پیک کے ذریعے, بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے, وہ متاثر ہوگا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ آئی ایم رہی ایف ہے. کے وفد نے بھی تو ملاقات کی تھی نا ان سے جا کے وہاں پر, کس نے؟ آئی ایم ایف کے وفد نے, انہوں نے بھی ملاقات کی تھی چیئرمین تحریک انصاف سے. ملاقات تو خیر بہت اچھی بات ہے. They wanted to have the opinion of other political parties. That is very good step and I really appreciate. اسی کی وجہ پہ انہوں نے تھوڑا سا یہ لون ان کو ڈسکس کیا ہے 1.3 بلین کا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایک جو ہے وہ تو 9 مہینے کے لیے ہے, ابھی 9 مہینے میں تو بہت عرصہ درکار ہے. تو میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو پیٹرول بم گرایا ہے جس سے جو ہے عوام کے اندر نہ صرف مایوسی بڑھ کے بہت شدید غصہ ہے, نوجوانوں میں بہت غصہ ہے, جو بیچارے 1 لیٹر پیٹرول ڈلا کے مان لیں کس طرح اپنے دفتر پہنچتے ہیں, کس طریقے سے اپنے عزیز و سر اقارب کے بہت جاتے مشکل ہے ان حالات میں سروائیو کرنا, بہت انڈاؤٹڈلی. مشکل ہے, بہت اچھا مشکل ہے. ایک اور چیز, ان کے دور میں ایک جو ہم کہیں گے کہ ان کے منہ پہ کالی کمک لگ گئی, وہ یہ کہ انہوں نے جو صحافیوں کے لیے ایک تو سختیاں کی, ایک صحافی کا قتل ہوتا ہے اس کے بعد نہ تحقیقات کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد ایک صحافی مسنگ ہے. عمران جو غائب ہے, ہاں جی وہ غائب ہیں, ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اور ابھی جو حالیہ واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ کہ ایک پیشی تھی چیئرمین تحریک انصاف کی, اس دوران یہ ہمارے سوشل میڈیا کے کچھ صحافی ہیں جو فوٹیج بنانے کی کوشش کر رہے تھے, اور ان پر اسلام آباد پولیس نے نہ صرف تشدد کیا ہے بلکہ ان کی اریسٹ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو سر پھر جو انہوں نے بل بھی پاس کیا ابھی میڈیا سے ریلیٹڈ, وہ بھی ایک ان کا الگ سے مارشل لا دکھائی دے رہا ہے کہ میڈیا میں بھی ایک مارشل لا مسلط کر دیا گیا ہے. یہ ان سب چیزوں کا آگے جا کے سامنا کیسے کریں گے؟ نہیں, یہ فاسد گورنمنٹ نہیں کریں گے, یہ بھاگ جائیں گے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان کا کوئی اسٹیک ہی نہیں یہاں پر, اور وہ میرا خیال ہے کہ سارے آپ کسی بھی بزنس مین سے پوچھ لیجئے, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کک بیک سے یہ پیسہ لیتے ہیں اور پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ ان کے جو بڑے بڑے محل وہاں بنے ہوئے ہیں, امین فیلڈ بنا ہوا ہے, یہ بنے ہوئے ہیں, پھر ان کے پیرس میں جو مکانات ہیں, لندن میں ان کے مکانات ہیں, شہباز شریف اور ان کے بچوں کے, یہ کہاں سے پیسے ان کے پاس آئے؟ یہ تو امیر تھے نہیں,
اور یہ ہے کہ جب یہ پاکستان بنا تو پاکستان کی موومنٹ میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وہ یہ دور دور یہ تو 80s جو پیداوار ہوئے ہیں وہ بھی مطلب جن کے ذریعے یہ مطلب منظر سیاسی منظر پر آئے ہیں وہ غیر سمجھدار ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ بڑے ٹھیک لوگ ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی ترقی ہو. بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اقتدار دینا ہی نہیں تھا. اگر اقتدار دینا تھا تو اسٹیبلشمنٹ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیتی. وہ لوگ کم از کم ایماندار تو ہوتے ہیں, وہ سمجھدار ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. ابھی بھی نگراں حکومت کے لیے ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو مشاورت ہو رہی ہے اور جو ان کے ریپرزنٹیٹر ہمارے سامنے آ رہے ہیں مختلف پروگرامز میں, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ سیاستدان کو ہونا چاہیے نگراں وزیر اعظم. سیاستدان ہی نگراں کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کی دھاندلیوں کو وہ کور اپ کریں گے. جو سیاستدان ہوگا وہ کور اپ کرے گا, خوش آمدی ہوگا, ہے نا, اور چاہے گا کہ 3-4 مہینے کے اندر جو بھی وہ کما سکے وہ کما لے. دیکھیے آپ یہ کون ہوتے ہیں, مطلب زرداری یا نواز شریف یا شہباز شریف کون ہوتے ہیں جو ملک کا فیصلہ کریں؟ ملک کا فیصلہ تو لوگ الیکشن کے ذریعے کرتے ہیں اور الیکشن کے ذریعے نئی قیادت آتی ہے. لیکن یہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو اگر لے کر آئیں گے تو وہ بھی نہیں چل سکیں گے. لوگ اس انٹرم گورنمنٹ کو بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ نان پولیٹیکل آدمی شل بی انسٹالڈ ان دی انٹرم گورنمنٹ. تو یہ تو پولیٹیکل لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور وہ اپنے ہمنوا کو لے کے آ رہے ہیں, ہم خیال لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ملک کی ترقی کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور اس سے ملک میں دیکھیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یکجہتی نہیں ہے. مطلب یہ کہ پولرائزیشن اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. بالکل عدم برداشت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں. آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین, جس طرح سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, ابھی آغا مسعود صاحب سے بھی ہم نے بات کی, ملک میں مایوسی بہت پھیل چکی ہوئی ہے اور اس کی ریزنز ہمارے سامنے ہیں. ملک جس طرح سے انسرٹنٹی کا, بے یقینی کا شکار ہو چکا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں انفرادی طور پر خود کوشش کرنی پڑے گی. کیونکہ جس طرح سے ہمارے سیاستدان ہیں یا ہمارے حکمران ہیں, اگر وہ اپنا حصہ نہیں ڈال رہے تو ہمیں خود اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے. ہم سے جتنا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اسے کوپ اپ کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کو تو ہم روک نہیں سکتے. ہم اس کو دیکھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے خرچے جو ہیں وہ تھوڑے کلوز کر لیں, تھوڑے سے کم کر لیں, اور جتنا ہو سکتا ہے کام کی طرف توجہ دیں. اپنے کام کی جو ڈیوریشن ہے, ورکنگ آورز ہیں, اس کو بڑھا لیں, ڈبل جابز کر لیں. یہ میں آپ کو آسان لفظوں میں کہہ رہی ہوں. اسی طرح سے ان معاملات کو ہم خود ہینڈل کر سکتے ہیں. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور صحت کے مسائل پر بات ہوگی آپ کے ساتھ. اسٹے ود اس.